عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معزز حاضرین جمعہ، دنیا میں جو عدالتی نظام ہوتا ہے، جوڈیشل سسٹم، اس میں بڑی خامیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ نظام انسانوں کا بنایا ہوا ہے. جیسے انسان کے ہر کام میں خامی ہوتی ہے، تو اس عدالتی نظام میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں. دنیا کی عدالتوں کے فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. کبھی مجرم کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے، کبھی بے گناہ کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے. کبھی انصاف ملنے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور کبھی انصاف ملتا ہی نہیں. لیکن ان عدالتوں سے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اور وہ ہے اللہ کی عدالت. اور یہ وہ عدالت ہوگی جس میں انصاف ہوگا، جس میں جسٹس ہوگا، جس میں مجرم کو اس کے جرائم کی بھرپور سزا لگے، جس میں نیک انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے. اور اپنے اس ایمان کو ہم
5 ٹائم کی نمازوں میں جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو ہم بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں، اس کی رحمانیت کا اعلان کرتے ہیں، اس کی رحیمیت کا اعلان کرتے ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی اعلان کرتے ہیں مالک یوم الدین، وہ حساب کے دن کا مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، اس کی عدالت میں بدلہ ملے گا. اور اللہ کی جو عدالت ہوگی، اس عدالت میں ذرہ برابر کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں. سورۃ زلزال کی آپ وہ آخری دو آیتیں آپ دیکھ لیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ یعنی انسان کی نظر میں سب سے چھوٹی اور سب سے معمولی کوئی چیز ہے تو وہ ذرہ ہے. اللہ نے کہا کہ ذرہ برابر بھی تم نے خیر کیا ہوگا شر کیا ہوگا دیکھو گے. ہماری عدالت میں ذرہ کا بھی حساب ہوگا. وہاں کوئی الحقوق الى اهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. تم ضرور قیامت کے دن تمام حقداروں کو ان کا حق دے دو. کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی مزدوری ہڑپ لی، کسی کا کرایہ ہڑپ لیا، کسی کی عزت و ناموس پر حملہ کیا، قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے. دنیا میں نہیں دے رہے تو قیامت کے دن دینا پڑے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بے سینگ والی بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا. اللہ کے ہاں پورا بدلہ دینا. دنیا کی عدالتوں میں کمپنسیشن چلتا ہے، کچھ لے لو کچھ دے دو کام ختم کرو. اللہ کی عدالت میں کوئی کمپنسیشن نہیں، کوئی رشوت نہیں ہوگی، کوئی فدیہ نہیں ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اللہ کی عدالت میں کوئی سورس کام نہیں ہے، کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگا، کوئی سپورٹ نہیں ہوگا، کوئی سفارش کام نہیں آئے. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. فرمایا ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھا، جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. اور اے نبی ان کو قرآن کے ذریعے سمجھاؤ. وذکر بھی، دنیا کی سب سے بڑی نصیحت ہمارے پاس موجود ہے، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں، اس سے بڑا کوئی واعظ نہیں. یہ ذکر ہے قرآن، ذکر للعالمین. اے نبی اس قرآن کے ذریعے نصیحت دو اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل جائے. اور جس دن سزا ملے گی لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس دن اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. اور کوئی اپنے سب کو جھونک دے، اپنی پوری زندگی کی کمائی داؤں پہ لگا دے، تب بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. وہاں سمجھ چلتا ہے. جو لوگ مجرم ہوتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں، جب پاور میں آتے ہیں، ان سارے کیسوں سے بری ہو جاتے ہیں. عام طور سے دنیا میں یہ دیکھتے ہیں. اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں پاورفل لوگ پاور لیس ہو جائیں، کوئی پاور کسی کے پاس نہیں. اللہ نے فرمایا سورہ انفطار کے اندر
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہوتا. والامر یومئذ للہ. اور سارے امور، سارے اختیارات، سارے پاورز اللہ کے. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ پوچھے گا قیامت میں بتاؤ آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا. سارے پاورفل لوگ خاموش رہیں گے. اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. میرے بندو آج پاور ہمارے. دنیا کی عدالتوں میں ثبوت مٹایا جا سکتا ہے. دنیا کی عدالتوں میں گواہوں کو خریدا جا سکتا ہے. دنیا کی عدالتوں میں ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے. اللہ کی عدالت میں سب کچھ نہیں. اللہ کی عدالت میں ہم نہیں بولیں گے، گواہ نہیں بولیں گے، ان کے اعضائے بدن بولیں گے، ان کے کان بولیں گے، ان کے بدن کی اسکن بولیں گے. اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم پر مہر لگا دی. تم جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے. تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے. سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قیامت کے دن تمہارے کان بولیں کیا کیا سنا ہے اس. تمہاری آنکھیں بولیں، تمہارے بدن کی اسکن بولے گی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. جب قیامت کے دن انسان کی چمڑی بولے گی تو انسان کہے گا تو کیوں بول رہی ہے؟ تیرے اندر یہ بولنے کی طاقت کہاں سے ہے؟ تو وہ چمڑی جواب دے گی کہ وہ اللہ جس نے سب کو بولنا سکھایا اس نے آج ہمیں زبان دے دی، آج ہم بول رہے ہیں. جس نے تم کو پیدا کیا، جس کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اسی اللہ نے ہم کو زبان دی. اور اگلی جو آیت ہے میرے بھائیوں وہ ہم سب کے لیے بڑی قابل غور ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. میرے بندو تم دنیا میں جب گناہ کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، چھپ کر کے کرتے تھے، پردے میں کرتے تھے، لیکن تم یہ بھول گئے کہ تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری چمڑیاں بھی گواہی دیں گی، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی. جتنے بھی پردے میں چلے جاؤ، کان کو کہاں لے کے جاؤ؟ کان تو دیکھ رہا ہے، آنکھیں تو دیکھ رہی. تم چھپتے تھے مگر ان چیزوں کو تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. یہی وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، اور اسی گمان نے تم کو ہرا دیا. آج ہم اور آپ ایمان تو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، ہر ذرے پر اس کی نظر ہے، کائنات کے چپے چپے پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مگر اسی اللہ کے حرام کردہ کاموں کو بھی کرتے ہیں، اس کی شریعت سے بغاوت بھی کرتے ہیں، ناجائز اور حرام کام بھی کرتے ہیں. اس وقت ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے وہی کہا کہ جو تم نے گمان کیا نا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کو پتا نہیں ہے، یہی گمان تم کو برباد کرتا ہے. تو اللہ کی عدالت میں ثبوت مٹایا نہیں جا سکتا. دنیا کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی ویڈیو پیش کیا، کہا کہ نہیں ویڈیو نہیں مانا جائے گا، ویڈیو بناوٹی بھی ہو سکتا ہے، ویڈیو کے اندر آوازیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مکس کی گئی ہو. لیکن اللہ کی عدالت میں جو ویڈیو آئے گا اس ویڈیو کا ہم انکار نہیں کر سکتے.
کیوں؟ کیونکہ وہ پوری زندگی کا ویڈیو ہوگا. آج جمعہ کا دن ہے، شاید آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، یہ آیت آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کی حفاظت کرنا ہے. جو مجرم ہوں گے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے. یہ آج کی لینگویج میں ہم کہہ رہے ہیں کیسا ویڈیو ہے، یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا کوئی بھی عمل نہیں چھوڑا، سب کچھ ریکارڈ ہے. لیکن آگے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو تم نے کیا ہے وہی ریکارڈ میں ہوگا. اس ریکارڈ میں کوئی کسی دوسرے کے گناہ تمہارے سر پہ نہیں لاتے جائیں گے، تمہارا اپنا ریکارڈ ہوگا. تو یہ تو اللہ کے ہاں گواہی کا یہ سسٹم ہوگا، ثبوتوں کا یہ سسٹم ہوگا اللہ کے ہاں. زمین بولے گی، جس کمرے میں، جس گھر میں، جس مکان میں، جس سرزمین پر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا زمین بولے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، زمین بولے گی، بتائے گی اللہ یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا. کیوں؟ زمین کو بولنے کا حکم دے گا اللہ. یہ مسجد ہے، یہ مسجد بولے گی یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، یہ نمازیں ہو رہی تھیں، یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، زمین بولے گی. اور ایک بات بتاؤں، اللہ کی عدالت میں جرا نہیں ہوگی، جس کی جرا ہوگی وہ برباد ہوگی. اگر آپ کے کارناموں پر جرا ہوگی کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں کیا، اگر جرا ہوگی تو سمجھو آپ گئے کام سے. ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر لائے، اس پہ کوئی علم کی بات بتائی. حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کانت لا تسمع شیئا لا تعرفه راجعت فيه. اور غور سے سنیے، اما عائشہ کے بارے میں تابعی بول رہے ہیں کہ اما عائشہ جب بھی کوئی ایسی بات سنتی تھی جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ رجوع کرتی تھی. کس سے رجوع کرتی تھی بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حتی تعریفہ، یہاں تک کہ سمجھ جائے اس کو. یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کردار. دین کی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو خود سے ڈیسیزن مت لو، علامہ گوگل سے فتوے مت لو. اور یہ یوٹیوب اور فیس بک پر پھیلے ہوئے بہت سارے سو کالڈ علاماؤں سے فتوے نہ لو. اہل علم سے رائے لو، اہل علم سے پوچھو، اہل علم کا موقف پتہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ یہ اما عائشہ کا طریقہ ہے. تابعی کہہ رہے کہ اما عائشہ کو جب کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی وہ رجوع کرتی تھی. اور اسی لیے امام بخاری نے صدیق پر جو باب قائم کیا، جو چیپٹر انہوں نے باندھا ہے وہ کیا ہے کہ جب کوئی بات سنو اور وہ سمجھ میں نہ آئے تو رجوع کرو علماء سے یہاں تک کہ سمجھ میں آ جائے. یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. تو کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں رسول من حوسب عذب، قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا وہ تو عذاب میں چلا جائے گا. اما عائشہ اللہ کے رسول کی یہ بات سن کر کے پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ملے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا حساب آسان ہوگا، حساباً یسیرا. اللہ کے نیک بندوں کا حساب آسان ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں حساب ہوگا تو برباد ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک العرض، اے عائشہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ نیک بندوں کا آسان حساب ہوگا، آسان حساب کا مطلب کہ بس پیشی ہوگی، ہمارے گناہ اللہ کے سامنے پیش کیے گئے، ہم نے اقرار کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ ہے آسان حساب. ومن نور کی شاہ، اور جس سے پوچھ تاچھ ہوگی
جس سے جرا ہوگی تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کب کیا، جس سے حساب ہوگا، جس سے اس کے گناہوں کی پوچھ تاچھ ہوگی، وہ ہلاک ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ اللہ کی عدالت ہے۔ ایک لمٹ ہے، چلو اتنے سال کے بعد چھوڑ دیا جائے، عمر قید کی بھی سزا ختم ہوگی۔ اللہ کی عدالت میں جو سزا ہوگی وہ فار ایور ہوگی، وہ پرماننٹ ہوگی، ہمیشہ کے لیے۔ اگر جہنم کی سزا ہے پھر نکلنے کی گنجائش نہیں۔ اب یہ الگ عقیدے کا ایک چیپٹر ہے، ایک الگ بحث ہے کہ اہل ایمان کو ان کے گناہوں کی سزا کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے، مگر جو کفار و مشرکین ہوں گے ان کو اگر جہنم کی سزا، اللہ کی عدالت میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو لاکھ گڑ گئے، وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ جہنمی کہیں گے ہمارے پروردگار ہم تو بڑے گمراہ ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے اللہ ایک بار جہنم سے نکال دے، پھر دوبارہ کوئی گناہ کرے تو تو جو چاہے سزا دے۔ اللہ کیا کہے گا؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اللہ کہے گا نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کا، اس جیل سے، اس سزا سے رہائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ ایک آخری بات بیان کر کے بات کروں گا۔ اللہ کی عدالت میں ایک ترازو بھی رکھا جائے گا، بڑا عجیب و غریب ترازو ہوگا، دا اسکیل آف جسٹس، انصاف کا ترازو۔ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء کے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور اس ترازو پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور کوئی زیادتی اور کوئی ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے، کوئی گناہ ہے، اس ترازو پر تولا جائے گا۔ اور آخری جو جملہ اللہ نے استعمال کیا وہ بہت حیرت ناک ہے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ میرے بندو ہم حساب لیں۔ دنیا کے اداروں میں، دنیا کے کمپنیوں میں، دنیا کی بڑی بڑی فرم میں جو حساب لینے والا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، اگر وہ سخت ہو تو لوگ ڈرتے نہیں، حساب دینا پڑے۔ اللہ نے کہا کہ سوچو اکاؤنٹنٹ اگر ہم ہوں گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، تمہارا حساب ہم دیں۔ اور آج سورہ کہف میں آپ نے وہ آیت بھی پڑھی کہ اللہ کے اس ترازو پر کچھ لوگوں کے اعمال بیکار ہوں گے، اس ترازو پر تولے نہیں جائیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ صُنْعًا۔ بہت بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئے ہیں دنیا سے، روزے رکھ کے آئے ہیں، ہر سال حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، بڑی عبادتیں لے کے آئے، ہمارے ترازو پہ تولے نہیں جائیں گے ان کے اعمال۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک تو مشرک ہوں گے، مشرک کی کوئی عبادت اللہ کے ہوں گے، ایک بدعتی ہوں گے جو اپنی بدعت اور خرافات کو سمجھنے کا بہت نیک کام کر رہے ہیں، یہ نبی کی محبت کے نام پہ، یہ آل نبی کی محبت کے نام پہ، یہ صحابہ کی محبت کے نام پہ یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی جو بدعت اور خرافات ہیں۔ اور ایک اور آدمی ہوگا جس کا عمل قیامت کے دن اللہ کے ترازو پہ نہیں تولا جائے گا۔ بس یہ حدیث سنا کر کے بات کرتا ہے، امام ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث لائے۔ حدیث کے راوی اللہ کے رسول کے بڑے پیارے صحابی اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَعْلَمُنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ اب یہ تہامہ کی جو پہاڑیاں ہوتی تھی، پہاڑ تو بہرحال پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کو کوئی تول نہیں سکتا، پہاڑ کا کوئی وزن کرنا مشکل ہوتا ہے،
یعنی اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ جو کاؤنٹیبل نہ ہو، جن کو کسی ترازو پر تولا نہ جا سکے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے. ان کی نیکیاں گرد و غبار بنا کے اڑا دی جائیں گی، اللہ کے ترازو پہ تولی نہیں جائیں گی. حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہمیں بتا دیجیے اللہ کے رسول. اللہ نکون، صحابی ہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں. یہ تھے نبی کے صحابہ. یہ اللہ کے نبی سے جب کوئی وعید کی بات سنتے تھے تو گھبرا جاتے تھے کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں. جبکہ یہ وہ لوگ تھے کہ کائنات میں ان کے جیسا کوئی پیدا نہیں ہوتا، ان کے جیسا متقی، ان کے جیسا پرہیزگار، ان کے جیسا دیندار. یہ لوگ ڈرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی وعید کے شکار ہم نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول کو کون بدنصیب ہوں گے جن کی نیکیاں، جن کے حج، جن کے عمرے، جن کی زکاتیں، جن کے صدقات، جن کی نمازیں برباد ہو جائیں گی. کون بدنصیب؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ثوبان، یہ لوگ تمہارے بھائی ہوں اور تمہاری ہی جنس سے ہوں. اخوانکم ومن جلدتکم. یہ کوئی ایسا نہیں دوسرے مذہب کے لوگ نہیں، مسلمان ہوں گے تمہاری جنس سے ہوں گے. وَيَأْتُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. جیسے تم راتوں کو عبادت کرتے ہو یہ بھی راتوں کو عبادت کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. لیکن جب یہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. ان کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہوں گی. یہ اکیلے میں جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ سے نہیں ڈریں گے، سب کے سامنے ڈریں گے، اکیلے میں نہیں ڈریں گے. اکیلے میں اللہ کے حرام کام کریں گے، اللہ کے حرام کردہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کی اس عدالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جزا سے نوازے. اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دنیا کی عدالتوں میں جو نا انصافیاں ہوتی ہیں، اللہ جو ظالموں کو بے گناہ اور بے گناہوں کو ظالم قرار دے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ دن بھی دکھائے کہ جو ظالم ہیں ان کو اسی دنیا میں ان کے ظلم کا بدلہ مل جائے، اور جو بے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کی بے گناہی کو ثابت کرے. رب العالمین ہمارے ملک میں امن اور چین نازل فرمائے، ہر قسم کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے مسجدوں کی جو رونق ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ لوٹا دے. ہمارے معاشرے کی، ہمارے کاروبار کی، ہماری معیشت کی جو رونقیں ہیں وہ دوبارہ اللہ ہمیں لوٹا دے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاص طور پر سب کا ایمان. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.